بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں عفت ملک آپ کو اردو کی جماعت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، کامیابی و کامرانی سے نوازے، آمین۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہمارا موضوع تدریس حصہ قواعد کا تلخیص نگاری ہے۔ تلخیص نگاری کیا ہے اور اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں اور اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے۔ آئیے پہلے اس کے تدریسی مقاصد کے بارے میں جانتے ہیں۔ تلخیص نگاری پر عبور حاصل کرنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ روزمرہ زندگی میں اس کی اہمیت سے آگاہ ہوں۔ تلخیص کے اصول و ضوابط پر تبادلہ خیال کے بعد تلخیص کریں۔ روزمرہ زندگی میں کسی بھی عبارت کا سادہ مختصر تحریری اظہار کر سکیں۔ نگاری کیا ہے اور اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تلخیص عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں مختصر کرنا، اختصار کرنا، خلاصہ کرنا۔ یعنی کسی دی گئی عبارت کو یا اقتباس کو مختصر الفاظ میں تحریر کرنا خلاصہ نگاری یا تلخیص نگاری کہلاتی ہے۔ تلخیص کسی بھی عبارت کا ایک تہائی حصہ ہوتی ہے۔ ایک تہائی یعنی 1/3 پیراگراف۔ تلخیص نگاری کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج کے مصروف دور میں تلخیص کی اہمیت اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان میں مطالعے کا صحیح ذوق پیدا ہوتا ہے، وہ بات کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تلخیص کا فن آج کے مصروف انسان کی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ضرورت پوری کرتا ہے۔ دوسری طرف کسی خیال کو آسان، واضح اور منظم انداز میں پیش کرنے کا ذریعہ بھی تلخیص ہی ہے۔ تلخیص نگاری کرتے ہوئے ہمیں مندرجہ ذیل اصول و ضوابط کو مد نظر رکھنا ہے اور کن ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہم تلخیص کر سکتے ہیں، آئیے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ دی گئی عبارت یا اقتباس کو بار بار پڑھیں، کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ یعنی جو اقتباس آپ کو دیا گیا ہے آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ اقتباس کے مفہوم تک پہنچ سکیں اور عبارت آپ کی سمجھ میں آ سکے، اس کے مرکزی خیال آپ پر واضح ہو سکے۔ اور ایک بار پڑھنے سے کبھی بھی عبارت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر آپ کو ایک بار عبارت پڑھنے سے سمجھ نہیں آئی ہے تو دوسری بار پڑھیں، تیسری بار پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اس سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معنوں میں اس کو سمجھ سکیں۔ اصل عبارت کے الفاظ کو 3 پر تقسیم کر دیں اور خلاصے کے لیے استعمال ہونے والے کل الفاظ کا اندازہ لگائیں۔ یعنی خلاصہ اصل عبارت کا 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ اب یہ ممکن تو نہیں ہے کہ آپ ایک پورے اقتباس کے الفاظ کو گنیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ عبارت کی پہلی لائن کے الفاظ کو گنیں اور ان الفاظ کو گننے کے بعد آپ 3 پر ضرب دے دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ جتنے الفاظ نکلیں ان کو آپ 3 پر تقسیم کریں تو آپ کے تلخیص کے الفاظ نکل آئیں گے۔ اور چونکہ میں نے کہا کہ 1/3 آف دا پیراگراف یعنی 1/3 سے زیادہ تلخیص نہیں ہونی چاہیے، تو اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جو ہے الفاظ آپ کم زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کچھ مطلب کو واضح کرنے کے لیے آپ کچھ الفاظ زیادہ استعمال کرنے پڑیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خیالات کی ترتیب وہی رہنی چاہیے جو دیے گئے اقتباس کی ہے، یعنی جو خیالات اقتباس کے اندر جس ترتیب سے، جس انداز سے دیے گئے ہیں، ہم نے ترتیب میں گڑبڑ نہیں کرنی ہے، یعنی وہی ترتیب ہم نے مد نظر رکھنی ہے جو اقتباس کی ترتیب ہے، اور ربط اور تسلسل کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ غیر ضروری تفاصیل، توضیحات، تشبیہات، استعارات، محاورات اور مرکبات کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم تلخیص میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تحریر کی خوبصورتی کے لیے الفاظ دیے جاتے ہیں، جبکہ تلخیص ہم نے سادہ اور عام فہم الفاظ میں کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم تشبیہات کو اور غیر ضروری تفاصیل کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے صرف پیراگراف میں سے وہی چیزیں لینی ہیں جو معنی اور مفہوم کو واضح کرے اقتباس کے، اور ہمیں جو ہے جلد از جلد جو ہے اس کے معنی و مفہوم تک ہم پہنچ سکیں اور صحیح اور بہتر طریقے سے ہم تلخیص کر سکیں۔ اگر اقتباس ایک سے زیادہ اقتباسات پر مشتمل ہو
تو تلخیص کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ تلخیص صرف ایک ہی پیراگراف میں کریں، ہر اقتباس کے اہم نکات شامل کریں۔ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ ہر اقتباس کے آپ اہم نکات الگ الگ لکھتے چلے جائیں، کیونکہ تلخیص کا اصول ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک ہی اقتباس کے اندر کیا جاتا ہے اور انتہائی مختصر کیا جاتا ہے، اس لیے غیر ضروری تفاصیل کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو مرکزی خیال اور مرکزی نقطہ نظر ہوتا ہے اسی کو واضح کیا جاتا ہے، اور اس کو واضح کرنے کے لیے جو ہے ہمیں کم سے کم الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا 1/3 جو ہے یعنی 1/3 الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے کبھی بھی تلخیص کے اندر اقتباسات نہیں بنانے ہیں، بلکہ ایک ہی اقتباس کے اندر ہم نے کام کرنا ہے۔ ندائیہ اور سوالیہ فقرات کو سادہ فقرات میں تبدیل کریں۔ ندائیہ کا معنی ہے پکارنا، یعنی ہم خطابیہ انداز میں اور مخاطب کرتے ہوئے جو فقرات اور جملے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ہم سادہ جملوں میں استعمال کر لیں گے اور پھر جو سوالیہ فقرات ہیں ان کو بھی ہم سادہ جملوں میں تبدیل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اقوال، اشعار اور احادیث و آیات وغیرہ بھی شامل ہوتی ہیں بعض دفعہ اقتباس کے اندر، تو ہم ان کے مفہوم اور معنی شامل کریں گے اور سادہ الفاظ میں اگر ضرورت ہوئی تو، اگر اقتباس کی ضرورت ہو تو، نہیں تو ہم ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی طرف سے تنقید یا تبصرہ شامل نہیں کرنا، کیونکہ تلخیص کا مطلب ہی یہی ہے کہ مختصر کرنا، خلاصہ کرنا، اور خلاصہ کرتے ہوئے نہ ہی ہم اپنی طرف سے کوئی تنقید کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی تبصرہ کرتے ہیں۔ تبصرہ ہمیشہ جو ہے وہ ایسی تحریر میں کیا جاتا ہے جن میں وضاحت دینی ہوتی ہے، جبکہ تلخیص جو ہے وہ جامع اور واضح انداز میں جو ہے ہم نے مختصر کر کے لکھنی ہے، تو اس لیے ہم جو ہے تبصرہ اپنی طرف سے یعنی اپنی طرف سے کوئی نئی بات شامل نہیں کریں گے، اور جب ہم تلخیص کر لیں گے تو ہم اس کو جو ہے پڑھنے کے بعد کوئی موضوع عنوان تجویز کریں گے تو عنوان ہمیشہ جامع اور عبارت کا مفہوم واضح کرتا ہوا ہو، اور ہمیں جب اقتباس پڑھیں گے تو 1 سے 2 لائنیں پڑھنے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس تلخیص کا کیا عنوان ہو سکتا ہے۔ عنوان ہمیشہ ایک ہی دیں، کبھی 2 یا 3 عنوان دینے کی کوشش نہ کریں، اور کبھی بھی منفی عنوانات نہ دیں بلکہ ہمیشہ مثبت عنوانات دیں، کیونکہ اسی میں عبارت کا حسن ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا امتحانی نقطہ نظر سے اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کو یہ سال اول میں 4 نمبر کا سوال آتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ او لیول کے امتحانات میں بھی تلخیص کا سوال دیا جاتا ہے۔ اب تلخیص کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں نے 2 مثالیں آپ کے لیے جملوں میں شامل کی ہیں اور ایک اقتباس شامل کیا ہے۔ اور پہلا جملہ ہے کہ اس نے دنیا و مافیہا سے قطع تعلق کر لیا ہے اور فقیر بن کر جنگلوں صحراؤں میں نکل گیا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ 2 سے 3 جملے جو ہیں یہ بن جاتے ہیں، تو میں نے اس کو محض ایک جملے میں کیا ہے کہ وہ تارک الدنیا ہو گیا ہے۔ اب ہم دوسرا جملہ دیکھتے ہیں کہ کیا تم نے ریاضی، اسلامیات، انگریزی، اردو کی وہ تمام کتابیں پڑھ لی ہیں جو میں نے تمہیں دی تھیں؟ تو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ سوالیہ جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کر لیتے ہیں، تو اس کی میں نے تلخیص جو ہے وہ اس انداز میں کی ہے کہ تم نے مجھ سے لی ہوئی کتابیں پڑھ لی ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب خلاصہ نگاری کی ایک مثال اقتباس میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ خلاصہ نگاری کیسے کرتے ہیں۔ میں نے ایک عبارت لکھی ہے اور بعد میں اس کی تلخیص کروں گی، اور اس سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ آپ نے کیسے تلخیص کرنی ہے۔ میں اقتباس پڑھتی ہوں۔ ہر بچے کی آنکھوں کے سامنے جو نمونہ مستقل طور پر رہتا ہے وہ اس کی ماں ہے۔ 100 معلموں کے برابر ایک ماں ہوتی ہے۔ گھر عورت کی سلطنت ہوتا ہے، اس میں سارے احکام اسی کے چلتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی ننھی منھی رعیت پر حکم نافذ کرتی ہے۔ ہر چیز کے لیے بچے اپنی آنکھوں کو اس کی طرف لگائے رکھتے ہیں۔ ہر وقت ان کے روبرو وہی مثال اور نمونہ ہے جس کی پیروی کرتے ہیں اور نقل اتارتے ہیں۔ اسی واسطے بچوں کے چال چلن اور طور طریقے پر ماں کا اثر باپ کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ گھروں میں ماں کا نیک مثال ہونا ایک بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں بیٹا، عنوان کا انتخاب تو میں نے کر لیا، نیک ماں ایک نعمت، تو یہ تو اقتباس پڑھتے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا عنوان کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی
میں تلخیص دیکھتی ہوں کہ اب اگر میں دیکھوں تو پہلی دو لائنوں کو میں نے ایک لائن میں کیا ہے کہ ماں بچے کے لیے ایک اچھی استاد اور مکمل نمونہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے باقی 3 سے 4 لائنیں جو ہیں جس میں ایک ہی بات کی گئی ہے کہ گھر میں اسی کا حکم چلتا ہے اور بچے بھی جو ہیں اپنی ہر ضرورت کے لیے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ماں کا اثر جو ہے بچوں کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، اور چنانچہ گھر میں نیک ماں ایک نعمت ہے۔ تو یہی جو آخری جملہ ہے یہ آپ کا ایک عنوان بن گیا ہے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، عنوان ہمیشہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ مثبت دینا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے دینا ہے، لیکن ایک بات اور واضح کرتی چلی جاؤں کہ عنوان ویسے تو یہ ہے کہ اوپر ہی لکھتے ہیں، کیونکہ عنوان کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اس کو تلخیص کرنے سے پہلے لکھ لیا جائے، کیونکہ آپ اگر مضمون کرتے ہیں، رداد کرتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کرتے ہیں تو اس میں عنوان پہلے ہی لکھا جاتا ہے، تو اس لیے عنوان پہلے دے لیں۔ لیکن اگر سپوز آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے اور آپ کچھ اور سوچنا چاہتے ہیں اور آپ نے تلخیص لکھ لی ہے اور اقتباس دینا کے نیچے بھی آپ جا کر جو ہے عنوان دے سکتے ہیں۔ عنوان دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ فیڈرل بورڈ کے امتحان میں 3 نمبر تلخیص کے ہیں اور 1 نمبر عنوان کا ہے، تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے عنوان لازمی دینا ہے۔ امید ہے عزیز طلبہ اور طالبات تلخیص نگاری کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آئی ہے تو آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کسی چیز کی وضاحت کے چاہنی ہے تو آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ان باکس میں آپ اپنے سوال بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں ان کے جوابات دوں گی۔ شکریہ۔